بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور کیا ہوا؟ میں ابوبکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں، سوچ رہا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے۔ گھر جا کر حضرت عباس کو بھیجا، کہا امیہ میرا مخالف ہے، مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا، آپ جائیے، آپ جا کے بات کریں۔ حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو۔ کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے، 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کر بیچوں گا۔ حضرت عباس نے آ کے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ ابوبکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا، دیکھ لیتے ہیں۔ پہنچے، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا نا تو وہ چڑ گیا۔ کہنے لگا ابوبکر اگر تم نے بلال کو خریدنا ہے وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا، 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں گی، اور یہ 50 دینار کا ہے، میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا۔ 50 دینار کا ہے، 2000 دینار لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ جناب صدیق اکبر نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے، 2000 دینار لیے، اور حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کہنے لگے ابوبکر تو کامیاب تاجر ہے، کیا کرنے لگے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو اس سودے کا نہیں پتا، آپ کو ابھی اس لذت سے آشنائی نہیں ہے، واقف نہیں ہے، آپ نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں ہے، آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سودا ہے، یہ بھی ایک لذت ہے، یہ بھی ایک گہرائی ہے، یہ بھی ایک مزہ ہے، اس کا ابھی آپ کو علم نہیں ہے، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ فرمایا ابھی تو راہ گزر ہے، جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے، 2000 دینار، 3 غلام، پڑھے لکھے، سیانے، سمجھدار۔ جب دیے نا امیہ کھلا کے ہنسنے لگا، کہنے لگا ابوبکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، ابوبکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے، یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے، اور 50 دینار کا غلام 2000 میں لے کے جا رہا ہے، اتنے گھاٹے کا سودا، اتنی بڑی نادانی۔ حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے، لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے۔ فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو یمن کا بادشاہ ہوتا اور تم مجھے کہتا بلال میں تب دوں گا جب تم مجھے یمن کی حکمرانی دے گا۔ فرمایا میں تم کو یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید لیتا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے ٹانگیں، اور سر پھر زمین کو لگا کے جس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں، لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کر۔ فرماتے ہیں 4 بھاری چکیاں ریت کی اس کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھیں، اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھیں۔ فرماتے ہیں پھٹ ان کے زخم بن گئے تھے، خون نکلتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالا، پیسے دیے، لے کے آیا تو جناب بلال حبشی فرمانے لگے جلدی جلدی چلو در مصطفیٰ پہ، جلدی کرو۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بلال جلدی نہ کر، جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے، اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا، تو میرے ساتھ گھر چل، میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں، تیرے زخموں پہ پٹی لگاتا ہوں، ذرا تیرا منہ دھو ڈالوں، میں ذرا تجھے کنگھی کر لوں، تو میرے ساتھ چل۔ جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا، کبھی کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی، مجھے تو امیہ 4 دن روٹی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں گیا ابوبکر کے ساتھ، ابوبکر نے
ایک چٹائی بچھائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ فرمایا ابوبکر نے تیل منگوایا، وہ تیل میرے زخموں پہ لگایا، وہ تیل میرے سر پہ لگایا، میری داڑھی پہ لگایا۔ فرماتے ہیں پھر کنگا کیا۔ پھر ابوبکر صدیق نے ایک جوڑا منگوایا، وہ کپڑے مجھے پہنائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پگڑی منگوائی، وہ پگڑی کھول کر میرے سر پر بندھوائی۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے سجایا سنوارا۔ جناب بلال حبشی کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا ماں تھی، جب بھی میں کام کر کے آتا تو مجھے دیکھ کر میری اماں بس رو دیا کرتی تھی۔ 2-3 بہنیں تھیں اور حضرت بلال حبشی فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو میرا حال دیکھ کر روتی تھی، اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا۔ فرمایا ابوبکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے ہی نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنوار کے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا۔ جناب بلال حبشی ہچکی لے رہے تھے، رو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جتنا تو نے رونا ہے رو لے، میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو مجھے دیکھے نہیں جاتے۔ حضور کے دروازے پر جا کے تیری آنکھ سے آنسو نہیں آنا چاہیے، بہا جتنے آنسو بہا سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی بھی رو رہے ہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ جب پہنچے نا در مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا بلال حبشی کو لے کر پہنچے در مصطفیٰ پہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پر ڈالی۔ جناب بلال نے یوں آنکھیں ملائی تو سر جھکا لیا۔ وعدہ کیا تھا نا رونا نہیں ہے، سر جھکا لیا۔ اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ، ابوبکر اللہ تجھے جزا دے گا۔ جب رسول پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے، یوں ہاتھ باندھے۔ جب رسول پاک کے سامنے ہوئے تو سب سے زیادہ آنسو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ہی نکل گئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شکریہ کے لفظ، یا رسول اللہ میں کہاں، آپ کہاں، شکریہ کہاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا، بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا، میں چاہتا تھا۔ ابوبکر پھر روئے۔ کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں؟ آقا میرے بھی تو آپ کے ہیں، میرے پیسے بھی تو آپ کے پیسے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا بلال آجا، سینے سے تو لگ جا۔ اب حضرت بلال دوڑے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے محبوب کی زبان سے فرمایا بلال تم نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، تمہیں میرا اللہ ہی جزا دے گا، تم نے بڑے دکھ دیکھے ہیں۔ اب سیدنا بلال تڑپے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے۔ حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سیدنا بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کچھ ہے تو بھیجو، بلال آیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اندر سے کیا آواز دیتی ہیں، کہتی ہیں حضور مبارک ہو، اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی ہے۔ حضرت سیدنا زینب میرے محبوب کی شہزادی، چھوٹی سی عمر ہے، ایک برتن میں کھجوریں۔ اب جب لا کے کھجوریں سامنے رکھی، صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا کھجوریں اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں۔ حضور نے فرمایا نہ ابوبکر، بلال پہلے دن آیا ہے، پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا ہے، اب میری باری ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ کائنات میں نے اتنا پیار کبھی نہیں دیکھا۔ 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی، مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں تھا۔ فرمانے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت کھجوریں سائڈ پہ کرتے اور اندر سے نرم کھجوریں نکالتے، اس کھجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے، پھر اس کو توڑتے، اس کے اندر سے وہ گٹھلیاں اتار کے حضور ایک سائڈ پہ کرتے۔ وہ نرم کھجورے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میری طرف بڑھاتے، حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی۔ آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے زمین پہ نہیں عرش کی بلندی پر بیٹھا ہوا ہوں۔ آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، سارا کرم، ساری عطاعت، سارا فضل، ساری عنایتیں میری جھولی میں گر گئی ہیں۔ مجھے بڑے محبت سے بٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، محبت سے کھلایا، دودھ پلایا، بڑا پیار کر کے نا جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضرت بلال نے کہا کہ حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں،
میں تو جفا کش ہوں، محنت کرنے والا، ڈیوٹی کیا ہوگی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بلال یہ میرا گھر ہے، آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے۔ فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں، گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتاؤں گا، کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا، پھر تو لایا کرے گا، تو ہی لگائے گا۔ فرمایا میرا پرسنل سیکرٹری بن کے رہے گا، تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا۔ اب دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلے تبلیغ کے لیے، کسی کام کے لیے، سودا سلف بازار سے لانے کے لیے۔ یہ مکہ کے دنوں کی بات ہے، سودا سلف بازار سے لاتے۔ اب 4 بیٹیاں تھیں نا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، گھر کے کام کاج ہوتے تھے، جب ذرا فارغ ہوتے تھے تو دروازے پر دستک دیتے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی بلال تو آ گیا؟ وہ دستک سے پہچانتی تھی کہ بلال کی دستک ہے۔ بلال آ گیا ہے، کہا اماں جی میں سارے کام کاج بازار کے ختم کر کے آیا ہوں، گھر کا کوئی کام ہے ذرا مجھے بتاؤ۔ آپ فرماتی گھر کے کام ہیں پر میں کر رہی ہوں۔ حضرت بلال حبشی گننا شروع کرتے، آج اگر ہم خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں آپ نے چکی پیس لی ہے، گھر میں جھاڑو دے دیا ہے، بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے، بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے، ایک ایک کام پوچھتے ہیں۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں یہ بھی ہو گیا ہی، چکی رہ گئی ہے پیسنے والی۔ فرمانے لگے دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں۔ حضرت بلال گھر کی چکی پیس دیتے۔ ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ باعث سے کچھ شورش ہوئی، شور شرابہ ہوا۔ حضرت بلال نے کہا کہ حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے؟ ساری دنیا حضرت بلال کو مؤذن رسول سمجھتی ہے اور وہ ہیں بھی، لیکن حضرت بلال حبشی سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا، تلوار اٹھانے والے اور ہیں، جان قربان کرنے والے، نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ کہا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے؟ بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں، اگر میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت، باز نہیں آتے، نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ منگوا کے دے دیا۔ اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے۔ فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا ہے؟ یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر نہیں آ سکے گا، میں محافظ بن کر کھڑا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ یہ نیزہ اپنے پاس رکھا، بدر میں، احد میں، تبوک میں بھی، یرموک میں بھی، خندق میں بھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال حبشی نیزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گاڑ دیتے۔ یہ سترہ بن گیا ہے، اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا۔